بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ اسلام کی تعلیمات بے شمار اپنے اندر فضائل، برکات، حسنات، خیرات اور فیوزات رکھتی ہے۔ جو شخص بھی اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے قلب و باطن کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، پیورٹی عطا کرتا ہے اور پرگیشن عطا کرتا ہے اور پیوریفیکیشن عطا کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ انسان کی شخصیت ڈیولپ ہو جاتی ہے، انسان کا کریکٹر، کنڈکٹ، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، وے آف سپیکنگ، وے آف سٹنگ، وے آف سٹینڈنگ، وے آف سمائلنگ، وے آف ڈیلنگ ود ادرس، ایچ اینڈ ایوری ایکٹ will be neat, clean and transparent and lovable and commendable and credible and creditable ہو جاتا ہے اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ آئیں ایک عجیب حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی مجلس میں بیٹھے اور مجلس میں بیٹھ کر وہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے، اٹ مینس وہ غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، لوگوں کی برائی بیان کر رہا ہے، لوگوں کے بارے میں اس کے جو کمنٹس ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ وہ بیٹھا ایک مجلس میں ہے، 2-4 لوگ ہیں یا 2 آدمی ہیں یا 3 ہیں یا 4 دوست ہیں یا 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، اس کو آگے ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں تو لوگ بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اور وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، مال کی، دولت کی، لالچ کی، طمع کی، محبت دنیا، چاہتے دنیا، لذت دنیا، حلاوت دنیا، شرینی دنیا، وہ ان باتوں میں گم ہیں۔ روپے، پیسہ، مال، دولت، عزت، ناموری، اقتدار، حکومت، بادشاہت، پراپرٹی، جائیداد، ان باتوں میں گم ہے، اور کسی کی غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، اور غیبت، چغلی اور دوسروں کی باتوں میں انجوائے کرتا ہے۔ یہ نفس ہی ایسا ہے، انجوائے کرتا ہے، اسے مزہ آتا ہے دوسروں کی باتوں میں، اور دوسروں کی شخصیت سے کیڑے نکالنا۔ کیڑے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، وہ اللہ پاک اسے اپنے عیب دکھانے سے پردے میں لے آتا ہے، اور یہ انسانی تباہی اور ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے عیب نہیں دیکھنے چاہیے، اپنے گریباں پہ جان کے خلوت میں بیٹھ کے اپنی غلطیاں نکالنی چاہیے، اپنی مسٹیکس کو، ایررز کو، مسچیفز کو، مس ڈیڈز جو ہوئے ان پہ غور کرنا چاہیے، دوسروں پہ نہیں۔ دوسروں کی بات تو انسان بیٹھتا ہے، وہ دوسروں کی باتیں کرتا ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، ٹھٹا ہے، استہزاء ہے، مذاق ہے، فن ہے، جوک ہے، سارا کچھ کرتا ہے، بہتان تراشی، الزام تراشی، محبت دنیا، بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 1 ہو، 2 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 15 ہو، 100 ہو، 200 ہو، وہ بندہ بیٹھا یا دوست نوجوان بیٹھے اور وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، دنیا کی باتوں میں گم ہیں، ذکر خدا سے دور ہیں، ذکر مصطفیٰ سے دور ہیں، تلاوت قرآن سے درود ہیں، درود مصطفیٰ سے دور ہیں، تعلیمات اسلام سے دور ہیں، اور وہ بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث، ایمان افروز حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو بیٹھا ہے دوستوں میں اور دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں میں نے بتا دی کہ کون سی ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، روپیہ پیسہ کیسے کمایا جائے، ایک لالچ، طمع، حرص، یہ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اس مجلس میں بیٹھے تو وہاں پھر یہ کلمات ادا کر لے زبان سے، یعنی اس نے 5 گھنٹے دنیا کی باتیں کی
اور 1 منٹ میں صرف یہ ادا کر لے کلمات سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ رپیٹ کر رہا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترمذی شریف کی حدیث، جس کا معنی سماعت فرمائے، پھر اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ وہ بندہ اتنے کلمات ادا کرتا ہے کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر نقص، کمی، کجی، عیب سے پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ اور تیری حمد بھی پاک صاف ہے، اشہد ان لا الہ الا انت میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف تو ہی اے خدا عبادت کے لائق ہے، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، واتوب الیک اور تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، تیری بارگاہ کی طرف تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث فرمایا جب یہ کلمات ادا کر لیتا ہے تو 4-5 گھنٹے، آدھا گھنٹہ دنیا کی گفتگو تھی، اور اس نے جب یہ 1 منٹ میں یہ کلمات ادا کر لیے تو ابھی وہ کھڑے ہونے سے پہلے یہ کلمات اس نے ادا کر لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے سارے گناہ، وہ جو اس نے 1 گھنٹہ دنیا کی باتیں کی، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 5 گھنٹے دنیا کی باتیں کی، وہ سارے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ اسلام کی تعلیمات میں کتنی طاقت، قوت اور کتنا فیض ہے کہ ایک آدمی 10 گھنٹے دنیا کی باتیں کر رہا ہے، جس میں چغلی ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، الزام تراشی ہے، دوسروں کو نیچا سوچنا ہے، دوسروں کو گمان کرنا کہ یہ کچھ بھی نہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر، ریاکاری، دکھاوا، تصنع، بناوٹ، لالچ، طمع، حرص، روپیہ، پیسہ، مال، دولت، جائیداد، پراپرٹی، ساری باتیں وہ کر رہا ہے، دوسروں کے عیب دیکھ رہا ہے، اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ یہ ہے ہلاکت کی پہلی نشانی۔ صوفیاء فرماتے ہیں جو دوسروں کے عیوب دیکھے اور دوسروں کے عیب پہ بات کرے وہی گمراہ ہے، وہ ہلاک ہو رہا ہے، اسے سمجھ نہیں، وہ شیطانی چنگل گرفت میں ہے، پنجے میں ہے شیطان کے، لیکن اسے پتا نہیں، کیوں؟ اس کا کوئی ولی نہیں، اس کا کوئی ایسا ولی، پیر و مرشد نہیں، اگر ہو تو ایسی باتوں سے اجتناب کرتا ہے بندہ۔ تو ادھر اس نے 10 گھنٹے دنیا کی باتیں کی، صرف 1 منٹ میں یہ دعا دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کلمات ادا کر لیے، فرمایا وہ 10 گھنٹے کی دنیا کی ساری گفتگو کے جو گناہ تھے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دعا یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے اور یہ کام آئے گی آپ کے، خود یاد کریں، آگے اس ویڈیو کو عام کریں، پھیلائیں، اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بچوں کو بتائیں، دنیا کو بتائیں، وہ یاد کریں تاکہ دنیا میں کہیں بیٹھ کے وہ دنیا کی باتیں ہو جائیں تو یہ 1 منٹ میں کلمات ادا کر لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بوسیلۃ نور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ According to the saying of the Holy Prophet, peace be upon him, any person who keeps company with bad friends, and that person is speaking bad with other persons,
that person is backbiting with other person, with other friends, with other relatives, in the company of that person, each and every friend is happy, delighted with backbiting, with saying bad other people's, other friends. So that company has a lot of sins, mistakes, errors, mischiefs, misdeeds, backbites, false accusation with other people. But before standing that person who is backbiting so much in that company, who is listening, backbiting, who is accusing, false accusation with other friends, people, relative, before standing that person, if that person say these words, so each and every sort of sin, backbite, false accusation committed in that company will be forgiven by Allah dignified Almighty with the help of these prayer words. These are Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. May Allah bless you, may live you long, may Allah give you tawfiq to recite and to memorize Allah, to learn these prayer words. These prayer words are key to success in each and every field of life, in this world and hereafter this world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.